کہتے ہیں اتنی عظیم ہستی کہ جن کے لیے علامہ طباطبائی نے کہا اللہ نے وہ مقامات میدان کربلا میں سید الشہداء کے لیے دیے ہیں جو گزشتہ انبیاء کے لیے نہیں دیے ہیں. کہ ایک قربانی ایسی ہے سید الشہداء کی جو تاریخ میں ویسی اور کہیں نہیں ملتی. عزیزان گرامی، جو سید الشہداء اتنی بڑی قربانی پیش کر دے، اب اگر کوئی اس کی زیارت کے لیے جائے، اس ہستی کی زیارت کے لیے جائے، اس عظیم ہستی کی زیارت کے لیے جائے جس کی زیارت کے لیے ملائکہ تمنا کرتے ہو. جملہ پیش کروں عزیزان گرامی، چھٹے امام کی روایت ہے، متعدد کتابوں میں ہے، اور کہا کہ اگر سوال کرو گے، کہا کہ مولا اگر شہداء کربلا سے سوال کیا جائے کہ کوئی حسرت ہے، اور کہ جب بھی کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے آتا اب سب پہ سلام کرتا ہے، تو کہا وہ بھی کہیں گے عزاداری سید الشہداء کی حسرت ہے، کیونکہ سید الشہداء کے ساتھ ہے. آئیں ذرا میں جواب پیش کرتا ہوں جو علامہ حلی نے لکھا ہے اپنی کتاب. ایک کتاب ہے جس میں 16 سوال علامہ حلی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیے ہیں. کہا میں کربلا سے زیارت سے واپس آ رہا تھا، بڑھاپا تھا علامہ حلی کا. عزیزان گرامی، ابھی میں نے جملہ پیش کیا نا دوسرے امام کا کہ پیدل جانے کا ثواب زیادہ ہے. اب سمجھ میں آتا ہے یہ 40 پہ لوگ اتنی دور دور سے پیدل کیوں جاتے ہیں. ایک بہت بوڑھے سے ضعیف العمر عالم دین سے، ان سے ایک مغربی چینل نے سوال کیا، ایک آدمی سے کہا کہ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ کہ عربی زبان بولتے ہیں. کہا کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہا بصرے سے. کیا کتنی ایج ہے آپ کی، کتنی عمر ہے؟ کہا 86 سال کا ہوں. کہا کتنے دن پہلے چلے تھے؟ کہا 6 دن ہو چکے ہیں، 7ویں دن پہنچوں گا. کہا 1 ہفتے سے چل رہا ہوں. کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا سامنے دیکھ رہے ہو جو حرم نظر آ رہا ہے، کہا اس حرم میں اتنی کشش ہے کہ مجھے اس سن میں کھینچ لیا. کہا قدم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کے قدم بہت آرام سے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا ایک تو 6 دن چل چل کے میری ٹانگوں میں اب دم نہیں رہا، اور دوسرے اس لیے بھی چھوٹے قدم لے رہا ہوں کہ ان امام کے بیٹے سید سجاد نے کہا تھا کہ ہر قدم پہ عمرے کا ثواب ملے گا، تو چھوٹے چھوٹے قدم لے رہا ہوں کہ ہر قدم پہ ثواب بڑھتا چلا جائے. عزیزان گرامی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو اب کتنا جذبہ ہے سید الشہداء کی زیارت کا. تو علامہ حلی کہتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا، پیدل آ رہا تھا. میں بھی پیش کر رہا ہوں صرف نوجوانوں کی خاطر خاص طور سے جملے کو. کہ پیدل واپس آ رہا، اگر آج تھوڑا سا وقت زیادہ لوں تو ساتھ چلیں گے تھوڑا. عزیزان گرامی، علامہ حلی کہتے ہیں میں پیدل آ رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک ایسا باہیبت پر جلال پر نور شخص میرے قریب آیا کہ میں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کوئی ہم جیسا نہیں ہے، اس کے چہرے کا ہیبت و جلال بتا رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. کہا وہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ شیخ اگر میں ہم سفر بنوں پسند کرو گے؟ کہا اگر آپ جیسے کوئی منور ہستی ساتھ میں چلے تو اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی. کہا جیسے وہ ساتھ چلنے لگے تو جیسے گفتگو شروع ہوئی، علامہ حلی جو کم سنی کے اندر مجتہد بن گئے تھے، 70 برس کے تھے، کہا میں بہت بوڑھا تھا، پوری دنیا تقلید کرتی تھی. کہا میں نے گفتگو جو کی تو مجھے محسوس ہوا کہ لوگ مجھے عالم وقت کہتے ہیں، علم تو اسی کے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. عزیزان گرامی، علامہ حلی کہتے ہیں میں نے کلام شروع کیا، گفتگو شروع کی، مجھے اندازہ ہوا کہ جو سیکھنا چاہوں آج موقع ہے. کہ میں نے سوالات شروع کیے. کہ پہلا سوال کیا، کہا یہ مسئلہ اس طرح سے فقہا نے فتویٰ دیا ہے اور میرے ذہن کے اندر یہ شبہ ہمیشہ سے رہا کرتا تھا، یہ کسی کتاب کے اندر کہیں آپ کے ذہن میں ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے فوراً جواب دیا بھی علامہ حلی کے ذہن میں نہیں یہ کون ہے، کیونکہ امام جس کو چاہتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ کون ہے. ابھی تک امام نے آشکار نہیں کیا میں کون ہوں. تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے آپ کے ذہن میں. کہا جب اپنے گھر جاؤ گے نا تو اپنی لائبریری کے اندر جب جاؤ گے، اپنے ہی لائبریری کے اندر جانا اور جو فلاں قفصہ ہے، امام نے قفصے کا نام لیا، کہ اس میں جب کتابیں گننا شروع کرو گے تو چوتھے شیلف کے اندر 7ویں کتاب کو نکالنا. جب کتاب کھولو گے تو بائیں صفحے کے اوپر سطر گنو گے تو میرے جد امام صادق سے روایت موجود ہے. کہ میں پریشان ہوا کہ میری لائبریری کو مجھ سے بہتر یہ جانتے، آج تک کبھی اپنے لائبریری میں دیکھا نہیں ہے. کب جواب دینا شروع کیا. کہا اچانک میں نے ایک سوال کیا، جس سوال کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں کے لیے گوش گزار کیا. کہا میں نے ایک سوال کیا، 16 سوال ہیں جو انہوں نے سوالات کیے ہیں. کہ ایک سوال کیا کہ بتائیے یہ جو روایت آئی ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی سید الشہداء پہ آنسو بہا دے تو جناب ختمی مرتبہ کہتے ہیں میں شفاعت کروں گا. کہا کیوں؟
کہ روایت میں مجھے شک نہیں ہے، میں مانتا ہوں کیونکہ روایت میں نے خود دیکھی ہے، کہ روایت کو مانتا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا گنہگار ہو اگر ایک مچھر کے پر عزیزان گرامی یہ لائسنس نہیں گناہوں کا، یہ صرف اور صرف میں آپ کے سامنے اجر و ثواب پیش کر رہا ہوں کہ عظمت سید الشہداء واضح ہو جائے۔ اگر میں واضح کر سکوں صرف اس ایک روایت کو آپ کے سامنے، ہم جتنا سمجھ لیں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی تک ہم نہیں سمجھے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ اتنا ثواب کیوں درج کیا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر اگر کوئی آنسو بہا دے تو اس کی شفاعت کریں گے، جناب ختمی مرتبہ یا جناب سیدہ شفاعت کریں گے۔ کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنے جواب کے اندر اس واقعے کو لکھ دینا۔ کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، رات کا وقت تھا، سپاہیوں سے بچھڑ گیا، ایک اس نے جنگل کے اندر جھونپڑی دیکھی، فوراً آگے بڑھا، دستک دی، ایک نوجوان باہر نکلا، کہا کیا بات ہے؟ اس نے یہ نہیں بتایا میں بادشاہ ہوں، کہا میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، اگر ہو سکے تو مدد کر دو، آج رات کے لیے پناہ دے دو، جنگلی جانور بہت زیادہ ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں۔ کہا میں اپنی بوڑھی ماں سے سوال کر لوں۔ اندر گیا، سوال کیا کہ ماں کوئی آدمی ہے کہتا ہے کہ میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، کہ کوئی بات نہیں پناہ دے دو۔ کہ جب وہ بیٹھا تو اس نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ اماں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بس ایک گائے ہے، اسی کا دودھ ہم پیتے ہیں، اگر بازار سے کوئی سبزیاں مل جائیں پتے ہم کھا لیتے ہیں۔ کہ نہیں، گائے کو اس کے لیے ذبح کر دو، یہ ہمارا مہمان ہے۔ کہ ذبح کی گائے اور اس کو کھانا کھلا دیا۔ کہ جب وہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو صبح کا وقت ہو گیا، میں بادشاہ ہوں، میں نے رات بتایا نہیں تھا، اگر کبھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، محل میں میں فلاں مقام پہ رہتا ہوں۔ چلا گیا۔ اب کچھ دن بعد ان کے فاقے شروع ہو گئے۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بادشاہ نے کہا تھا اگر کام پڑے تو میرے پاس آنا، جا کے بادشاہ سے سوال کر۔ اب تلاش کرتا ہوا پہنچا، جب شہر آیا محل کے دروازے پہ پہنچا، کہ صرف بادشاہ کو بتا دو کہ ایک مرتبہ جب بادشاہ بچھڑا تھا اپنے قافلے سے تو ہم نے پناہ دی تھی، آج ہم ضرورت مند ہیں۔ بادشاہ نے کہا اندر آنے دو۔ کہ کیا چاہیے؟ کہ جو آپ دے دیجیے عطا کر دیں، آپ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں سے کہا کہ اس کو کیا دوں، کیا عطا کر دوں؟ ایک نے کہا 100 اشرفیاں دے دیں، دوسرے نے کہا 1000 اشرفیاں دے دیں، ایک نے کہا اپنے تاج کا ہیرا اس کو عطا کر دیجئے، کسی نے کہا تاج عطا کر دیں، مختلف چیزیں کہتے رہے۔ بادشاہ نے کہا تم میں سے کسی نے انصاف نہیں کیا، اس کی کل کائنات وہی گائے تھی۔ بہت سے پہنچ گئے جانے کے راہ میں، میں پورا خون جگر لگا کے اس جملے کو پیش کروں گا کہ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ صاحب اس زمان نے مجھ سے کہا کہ امام نے کہا کہ اس کی کل کائنات وہ گائے تھی، اس نے سب کچھ قربان کر دیا، کہ اگر میں اپنی پوری سلطنت اس جوان کو دے دوں تو میں نے حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس نے نیکی میں پہل کی ہے۔ کہ سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں دے دیا، کہ پروردگارہ میری اولاد حاضر، اصحاب حاضر، بھائی حاضر، میرا اپنا سر حاضر، بہنوں کا پردہ حاضر۔ اب اگر خدا کہے حسین تیری ساری قربانیوں کے بدلے میں اگر جنت دے دوں کم ہے؟ عزیزان گرامی، علامہ ہلی کہتے ہیں میں واپس آیا، آنے کے بعد وہ سوالات کے جوابات لکھے تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، دروازے کو بند کر دیا۔ اچانک میرے ہاتھ سے ایسا گرا، دیکھا اسی نوجوان کا نور سامنے آیا۔ جب میں سوچ رہا تھا کہ آیا ممکن ہے غیبت کے اندر ملاقات ہو جائے، تو انہوں نے کہا یہ تیرے راستے میں سوالوں کے جواب دے رہا تھا تیرے امام کے علاوہ اور کوئی تھا؟ عزیزان گرامی، کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب درج کیا گیا سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ عزیزان گرامی توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ کہ ہم کس امام کی عظمت کے قائل ہیں، کس کے ثواب کی، زیارت کے ثواب کے قائل ہیں۔ عزیزان گرامی، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، جو وتر و موتور ہیں، جو تن تنہا ہیں، جو منفرد ہیں، جن جیسا کوئی نہیں وہ حسین ابن علی ہیں۔ آئیے ذرا میں پیش کروں کہ کس طرح سے ہر زاویے سے حسین منفرد ہیں۔ آج ذرا اگلے مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سب جناب سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر سارے کے سارے ائمہ علیہ السلام کی زیارات میں غور کریں گے تو جس طرح سے ائمہ علیہ السلام نے سید الشہداء کی زیارت پہ تاکید کی ہے کہ ہر مناسبت پہ یاد کرنا، یہ عید کے دن سید الشہداء کی زیارت کا فلسفہ کیا ہے؟ عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ سید الشہداء کی زیارت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں امام نے وارد کی ہے؟ کیوں امام نے کہا کہ عید پہ ضرور زیارت پڑھنا؟ یہ کیوں وارد ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ کہ جب بھی سید الشہداء کو یاد کرو کربلا ذہن میں آئے گی، اگر کربلا ذہن میں آئے گی آنسو ضرور آئیں گے۔ ہر خوشی میں، ہر غم میں حسین کو یاد رکھنا۔ عزیزان گرامی، کیوں اتنا زیادہ تاکید ہے؟ کیوں اتنا بڑا؟ کہ دین کے ہر فلسفے کو
دین کی ہر حکمت کو، دین کے تمام زاویوں کو، ہر پہلو کو سمجھنا ہو تو حسین ابن علی سے سمجھنا. کون ہے حسین ابن علی؟ میں وہ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں ان کے امام علیہ السلام نے قاتلوں پہ لعنت بھیجی ہے. امام نے کہا ہے کہ ان کے قاتلوں پہ لعنت. اب آئیں، 4 گروہ ہیں. ایک علمی بحث ہے، آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام نے کہا کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہو. دوسرے پھر فرمایا کہا کہ ان کے خلاف جنگ کرنے والوں پہ لعنت ہو، ان پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہو. ومن رضیت بہ، اور چوتھا جملہ کہا اور جو ان کے اس ظلم پہ، ان کے قتل پہ راضی ہو کے بیٹھ گیا اس پہ لعنت ہو. پتہ نہیں میں واضح کر سکا، چوتھا جملہ میرا مقصود تھا. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. امام فرماتے ہیں لعنت ہو اس گروہ پہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل پہ راضی ہو کے بیٹھ گیا. اب علماء نے پوری بحث کی ہے. قاتل واضح ہیں، ظالم واضح ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ان کے خلاف جنگ کرنے والے واضح ہیں، سب کو معلوم ہے کون کون جنگ کے لیے آیا تھا. یہ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ جنہوں نے اعلان کیا ہو کہ ہم راضی ہیں. عزیزان گرامی، مورخین نے، علماء نے یہ پوری بحث کی ہے. کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم راضی ہیں، لیکن امام نے فرمایا ہے. اب اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے جس نے حسین ابن علی کا ساتھ دینے پہ سکوت اختیار کیا وہ قتل حسین پہ راضی تھا. عزیزان گرامی، امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا. نہیں واضح کر پا رہا. امامت کے معاملے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ میں امام کے ساتھ ہوں نہ دشمن کے ساتھ ہوں. جب مولا متقیان سے کسی نے کہا کہ یا علی میں آپ کے ساتھ نہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں، مولا نے کہا دشمنوں کا مجھے پتا نہیں، تم میرے ساتھ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہا کہ خبردار ہمارے معاملے میں نیوٹرل نہ رہنا. یہ نہ کہ میں بے طرف ہوں، کوئی بے طرف نہیں ہے، یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. بے طرفی کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی کہے کہ میں کربلا کے نہ امام حسین کے ساتھ نہ اس کے ساتھ، کہ نہیں، پھر یہ مت کہو اس کے ساتھ نہیں، بس یہ کہو حسین کے ساتھ نہیں. کہ جو حسین کے ساتھ نہیں وہ کس کے ساتھ ہو؟ حسین کے ساتھ نہیں. عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کہا کہ اس چوتھے گروہ پہ کہ جو راضی تھا ان پہ لعنت ہو. بڑے سخت جملے ہیں یہ امام علیہ السلام کے. عزیزان گرامی، آج سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر کسی بھی ظالم کو دیکھیں، اگر قیام نہ کر سکیں، اس کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے، تو کم از کم دل کے اندر نفرت ضرور رکھیں. اگر نفرت نہ ہو تو پھر حسینیت کیسی؟ اگر ظالم کے خلاف نفرت نہیں ہے تو پھر حسینیت کیسی؟ عزیزان گرامی، حسینی اسے کہتے ہیں جو 1400 سال بعد بغیر حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھے یہ جانتا ہو کہ حسین حق پہ تھے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ سید الشہداء کو آج 1400 سال بعد بغیر دیکھے یہ جانتا ہو کہ وہ حق پہ تھے. اور عزیزان گرامی، یہ میں ناروے گیا ایک مرتبہ، تو وہاں پہ ایک اہل سنت عالم دین نے دعوت کی کہ آپ سید ہیں، ہم نے نئی مسجد بنوائی ہے، ذرا ایک مرتبہ آ جائیں. اور پھر اس نے یہ اشعار سنائے، اسی کے اپنے لکھے ہوئے ہیں، اچانک ذہن میں آئے ہیں، میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ اہل بیت کا ماننے والا لیکن شیعہ نہیں ہے. اور اس نے جملے کہا کہ فوراً بے ساختہ مجھ سے کہا کہ میں نے یہ آپ کے لیے اشعار لکھے کہ وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا، وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا، وہ شخص بے مثال ہے جو کربلا میں تھا. اگلے مصرع میں کہتا ہے کہ میں بھی ہوں ہرسا لشکر اغیار میں حسین.
چوتھے مصرے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا عزیزان گرامی. ذہن میں رکھیے گا کہ کس نے کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی ہوں حرسا لشکر اغیار میں حسین، تجھ سے وہی سوال ہے جو کربلا میں تھا. توجہ فرما رہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. آئیے ذرا میں ایک تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کے جملوں کی. وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، جناب امام ششم علیہ السلام جب سید الشہداء کی زیارت کرتے ہیں، جب خود سے کربلا آئے ہیں اور سب مقامات کی زیارت کے لیے گئے، حضرت صفوان جمال ساتھ تھے جنہوں نے ساری زیارات ہاتھ سے بیٹھ کے لکھی ہیں. یہ زیارات ایسے نہیں ہیں، نہیں، امام کے شاگردوں نے لکھی ہیں، بیٹھ کے ہم تک پہنچی ہیں. اور وہ خود سے فرماتے ہیں، کہا کہ میں نے دیکھا کہ نجف میں جب چھٹے امام علیہ السلام گئے میں ساتھ میں تھا. کہا مولا میں نے کسی قبر پہ آپ کو اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا. 40 قدم تک آپ نے پشت نہیں کی، الٹے قدم چلتے رہے. مولا کون ہے یہاں؟ کیونکہ امیر المومنین نے کہا تھا نا میری قبر کا نشان چھپا دینا، کسی کو بتانا مت، کیونکہ دشمن احانت کرنا چاہتے تھے، توہین کرنا چاہتے تھے. تو چھٹے امام نے کہا یہاں ہمارے جد امجد ہے، کہ یہاں حضرت امیر علیہ السلام ہے. کہ مولا اجازت ہے میں ایک نشان لگا لوں اپنے لیے؟ کہ صرف خاص ہمارے ماننے والوں کو بتانا، ابھی وقت نہیں آیا. 8ویں امام کے زمانے میں آشکار ہوگی. پھر امام علیہ السلام انہی کے ساتھ، سب انہی اصحاب کے ساتھ کہاں گئے؟ کربلا. اب وہاں پہ جانے کے بعد یہ جملے امام نے کہے. میں جانتا ہوں میری رفتار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. عزیزان گرامی یہ تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں پورے اپنے قلب کے ساتھ. اب تمام کے تمام اپنے محترم سامعین کے لیے جملے کو پیش کروں گا جس محبت سے آپ لوگ سید الشہداء کے مجالس کو سننے آ رہے ہیں. خداوند متعال آپ کی اس آنے کو قبول فرمائے اور خود سید الشہداء قبول فرمائے، جناب سیدہ قبول فرمائے. عزیزان گرامی یہ جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب صادق علیہ محمد کہتے ہیں، اس انداز سے پیش کرتے ہیں. کہا کہ سلام ہو میرا میرے جد حسین پہ. اور پھر کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا. امام فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. سارے جملوں کی تحلیل نہیں پیش کر سکتا. کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور ہم یہ جملے امام کے دہرا رہے ہیں. دیکھیں گواہی کے لیے گواہ ہونا شرط ہے، تو ہم دہرا رہے ہیں، امام گواہی دے رہے ہیں. اب امام کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، آپ کا نور پاک صلبوں سے. بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ. اگر میں تحلیل پیش کر سکوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحم میں منتقل ہوتا رہا، جہالت کی نجاست نے آپ کو چھوا تک نہیں. بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ. کہا کہ جہالت کی نجاست نے، رجس نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے. ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا، اور کبھی بھی تاریکی نے، ظلمت نے، کفر نے اپنا لباس آپ کو نہیں پہنایا. یعنی ہمیشہ سے آپ سب کے سب با ایمان تھے، آپ کا شجرہ بڑا پاک و پاکیزہ. عزیزان گرامی اب یہاں دو جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے آیت تطہیر کہ جہاں پہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. عزیزان گرامی توجہ سارے مجمع کی. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ رجس کو، رجس کا ترجمہ نہیں کر رہا، جتنے بھی رجس ہو، چاہے اعتقادی رجس ہو، چاہے جسمانی